अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैमी चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं रिजवाना गज़नफ़र ऑफिशियल प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम बहुत से मौज़ूआत पर बात करते हैं रिजवाना साहिबा से, जिसमें बहुत से समाजी, माशरती और इखलाकी मसाइल के हवाले से बातचीत होती है। इसी तरह आज भी हम बहुत से अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PTI की अहम रहनुमा रिजवाना गज़नफ़र साहिबा। जी मैडम, इमरान खान ने दोबारा से कश्मीरियों के हक़ में बेहतरीन तकरीर की है, जिसको आलमी बरादरी पर भी बहुत सराहा जा रहा है। लेकिन इस हवाले से अपोजिशन जमातें फिर कुछ उल्टी सीधी बातें कर रही हैं, तनकीद कर रही हैं। उनका कहना है कि खाली तकरीरों से कुछ नहीं होता, अमली तौर पर भी कुछ करना होगा। तो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की इस तनकीद पर आप क्या कहेंगी? देखिए, ये तो सबको मालूम है कि पिछली दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान साहब ने जो तकरीर की और जिस तरह उन्होंने कश्मीरियों की वकालत की, मेरा ख़्याल है अगर हम पिछले अदवार पर नज़र डालें तो कभी भी इस तरह से इस मसले को इतना उजागर नहीं किया गया जितना कि इमरान खान ने पिछली तकरीर में किया। उन्होंने जो भारत और मोदी का जो एक कहते हैं ना कि वो जो एक मकरू चेहरा जो है वो दुनिया को दिखाया कि ये जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं ये बेसिकली ये RSS और जो हिंदू तवा के लोग हैं और ये चाहते हैं कि इनकी सोच यही है कि जो हिंदुस्तान है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है और किस तरह इन्होंने मुसलमानों की नस्ल कुशी की है कश्मीर में और कब से ये मजालिम ढाए जा रहे हैं। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जो है वो उनको हक़ खुद इरादियत दिया गया था और उन्हें उस चीज़ का हक़ है। तो बहरहाल वो एक तो जो पिछले साल जिस तरह से इस मसले को उठाया खान साहब ने, तो कश्मीर जो है वो अब एक आलमी मसला बन चुका है कि बैनुल-अक़वामी तौर पे कश्मीर के मसले पे बात होती है, वहाँ पे जो जुल्म और बर्बरियत है उसके हवाले से बात होती है। और आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ ममालिक, टर्की है या और भी काफ़ी मुल्क हैं, रशिया है, इन्होंने भी कश्मीर के मसले पे बात की। इवन कि जब खान साहब अमेरिका गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको ये ऑफ़र दी कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आप कश्मीर के मसले पे मसालती किरदार अदा कर सकता हूँ। तो हमारी हुकूमत ने आके जिस तरह इस चीज़ को उजागर किया, अब बात आ जाती है कि जी अपोजिशन क्या कह रही है जी। तो अब हम जाते हैं पीछे थोड़ा सा कि जब अपोजिशन हुकूमत में थी तो उन्होंने क्या किया। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं इसका बड़ी तफसील से आपको इसलिए जवाब देना चाहती हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स भी सुन रहे हैं उनको ये चीज़ें याद आ जाए कि आपको याद होगा कि जब इनका दौरे हुकूमत रहा है तो उस वक्त क्या होता था। उस वक्त अगर ये जाते थे कॉन्फ्रेंस में तो वहाँ हुर्रियत रहनुमाओं से इसलिए नहीं मिला जाता था कि कहीं मोदी साहब नाराज़ ना हो जाएं। जब ये लोग हुकूमत में थे तो हम उस दौर की बात करते हैं कि उस दौर में क्या किया जाता था कि उस दौर में तो अगर कॉन्फ्रेंस में जाया जाता था तो हुर्रियत के जो लोगों हैं उनसे मुलाकात नहीं की जाती थी इस डर के मारे कि कहीं मोदी साहब नाराज़ ना हो जाएं। कभी साड़ियों का और आमों की पेटियों का जो है वो तबादला होता था कभी शादी के ऊपर मोदी साहब तशरीफ़ ले आते थे, कभी हमारे फॉरेन ऑफिस को पता ही नहीं होता था और उनके जो बिज़नेस दोस्त हैं जंदाल वो इस्लामाबाद आके तो मरी तक चले जाते थे। तो ये चीज़ें शायद वो भूल जाते हैं, असल में मियाँ साहब भूल बहुत जाते हैं, मसला ये है। तो अब ये चीज़ें आप अगर हम याद करें और अब ये बात की जा रही है कि जी हमें क्या करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि देखिए ये तो कश्मीर के ऊपर इससे पहले भी हम 3 जंगें लड़ चुके हैं जिससे नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि मुशर्रफ के दौर में भी जो कारगिल की लड़ाई थी वो लड़ी गई, तो उससे हम ये नतीजा निकलता है कि जो कश्मीर का इशू है वो जंग से हल नहीं हो सकता। और जो अब जबकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एटमी ताकत हैं उसमें अपोजिशन का ये कहना कि जी पता नहीं हम उन पर हमला कर दें या क्या कर दें, इंतहाई मैं कहती हूँ कि क्या लफ्ज़ मैं कहूँ कि इंतहाई अहमकाना तो मैं कहना चाह रही थी लेकिन बहरहाल अब इससे अहमकाना से बेहतर कोई लफ्ज़ मिल नहीं रहा ना, तो आई एम सॉरी फॉर दिस। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि एक अहमकाना बात है कि हम जी क्योंकि अब वो ज़माना नहीं है। अब जिस तरह हम बात करते हैं ना 5th जनरेशन वॉर की, या अब वो मैं जहाँ तक आपको ये बताना चाहूँगी कि उससे बेहतर तरीका ये है कि इस इशू को जिस तरह हमने पहले उठाया और जिस तरह कल खान साहब की तकरीर थी कि खान साहब ने फिर उस चीज़ को बावर करवाया कि 1 साल से जिस तरह इन्होंने कश्मीरियों को कैद करके रखा हुआ है और मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है, और तो अब
یہ جو ہم بات کرتے ہیں تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر ہم اس کو جس طرح ہم نے پہلے بھی اجاگر کیا اور جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے اگر طے ہو اور جس طرح کے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا گیا تھا اسی کے تحت اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو اس میں کشمیریوں کی بھی بہتری ہے اور اس خطے کی بھی بہتری ہے، کیونکہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ اب اس کی میں ایک ایگزامپل دوں گی کہ آپ دیکھو کہ جب آج امریکہ کتنے سالوں سے افغانستان میں موجود تھا اور یہی بات ہوتی تھی کہ جی تو انہوں نے وہ کہتے ہیں نا بزور طاقت تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا نا۔ تو اب مجھے یاد آتا ہے کہ خان صاحب کہتے تھے کب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے، بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ اس وقت لوگ خان صاحب کے لیے پتہ نہیں کون کون سے لفظ استعمال کرتے تھے کہ یہ شاید طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، طالبان خان کہا جاتا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اتنی فوج اتارنے کے باوجود افغانستان کے مسئلے کو وہ حل نہیں کر سکے۔ اور آج کیا ہے کہ وہ پیس ٹاک ہو رہی ہے، وہ بات چیت کے لیے جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے سے طے کیا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا بھی بہتر حل یہی ہے کہ پہلی بات تو کہ جس طرح ہم خان صاحب اور ہماری حکومت جو ہے کشمیر کی وکالت کر رہی ہے اور اس مسئلے کو اجاگر کر رہی ہے، تو یہی بہترین طریقہ ہے کہ بات چیت کے ذریعے اور مصالحتی طریقے سے اس کو حل کیا جائے۔ یعنی کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس کو بات چیت سے ہی حل کیا جاتا ہے، جو اپوزیشن تنقید کر رہی ہے وہ کسی صورت بھی اس کو اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ بالکل اہمیت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اپوزیشن کا تو مقصد، ویسے تو اپوزیشن کا مقصد میرا خیال ہے اگر پازیٹیو تنقید ہو تو بہت اچھی بات ہوتی ہے، لیکن میں کہوں گی کہ بڑی افسوس، مطلب یہ ہماری کیا کہہ لیں کہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اپوزیشن برائے اپوزیشن ہوتی ہے، یعنی کہ آپ نے ہر چیز پہ تنقید کرنی ہے، کسی پازیٹیو کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ میں نے آپ کو سامنے دونوں باتیں کر دی ہیں، ان کے ادوار میں کیا ہو رہا تھا اور اب جو ہماری جب آئی ہے، تو کیونکہ جب میاں صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اقوام متحدہ میں گئے تھے تو انہوں نے کشمیر کا ذکر تک نہیں کیا تھا، تو اب اس دونوں چیزوں کو کمپیریزن کر لیں تو میرا خیال ہے اپوزیشن والوں کو ان کا جواب مل گیا ہوگا۔ حال ہی میں اپوزیشن اے پی سی میں فوج کو جو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ملکی مفادات میں بالکل بھی، جب ساری ادارے اور عمران حکومت ملکی مفادات میں اکٹھے ہو سکتے ہیں تو اپوزیشن کیوں نہیں؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اپوزیشن میں جو جماعتیں ہیں، خاص طور پہ نون لیگ کی بات کروں گی، کہ ان کا شروع سے جو نیریٹو رہا ہے نا وہ ہمیشہ ہماری فوج کے خلاف رہا ہے۔ یعنی اگر یہ کہنا بھی بالکل، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مودی کا یا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا نیریٹو تھا وہی میاں صاحب کا نیریٹو رہا ہے، اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ کا وہ ادارہ فوج وہ ادارہ جس نے آپ کے ملک کے امن کا ضامن ہے، سلامتی کا ضامن ہے، آج ہم جو سکون سے اپنے گھروں میں سوتے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ سارے اپوزیشن کے لیڈر بھی جو اپنے گھروں میں سکون سے ہیں تو وہ مرہون منت ہیں ہماری پاک فوج کے، کہ وہ اس کے جوان جو ہیں وہ بارڈر پہ جس طرح کے ہمیں آئے دن خبریں ملتی ہیں کہ آج 2 شہید ہو گئے، آج 4 شہید ہو گئے، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ اب جو ہماری یہ حکومتیں ہوتی ہیں، سیلاب آ جائے تو فوج کو بلاتے ہیں، زلزلے آ جائیں تو فوج کو بلاتے ہیں، کوئی مشکل ہو تو سب سے پہلے یہ آ کے کون سنبھالتا ہے؟ ہماری فوج سنبھالتی ہے، جو کہ ان کے کام ہے بارڈر پہ، ان کا کام دوسرا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حکومت کی کس طرح سے مدد کرتے ہیں، کیونکہ ہماری اس کے علاوہ ابھی جیسے دیکھ لیں، اس کے لیے تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ سندھ میں جس طرح حکومت نے، ظاہر پیپلز پارٹی کی حکومت نے 12 سال میں کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ تو اپنے ہی اثاثے اور اپارٹمنٹس اور منی لانڈرنگ میں لگے رہے، اور آج یہ وقت ہے کہ پاک فوج کو بلایا جا رہا ہے کہ کراچی کا کوڑا صاف کروائیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ آپ فوج کو کس کام کے لیے بلا رہے ہیں؟ جو آپ کے کرنے کے کام ہیں آپ تو کچھ کرتے نہیں ہیں۔ نواز شریف وہ سیاستدان ہیں جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جنرل جیلانی نے انہیں پروان چڑھایا، وہ ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کے تو سیاستدان بنے ہیں۔ یعنی آپ کو فوج میں لائی آرمی، آپ کو جو آپ کی نشو و نما بھی ایک جنرل نے ضیاء الحق نے کی، اور اس کے بعد آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی فوج کے بارے میں آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ فوج ہٹا دیتی ہے، فوج حکمرانوں کو کام نہیں کرنے دیتی۔ تو میاں صاحب کو شاید یاد نہیں ہے کہ 5 دفعہ ان کی سازشوں کی وجہ سے، جب انہوں نے جنیجو خان کے ساتھ سازش کی ضیاء الحق سے مل کے، اور انہوں نے جو اس کا خاتمہ کیا حکومت کا، اس کے علاوہ 2 دفعہ بے نظیر کی حکومت انہوں نے گرائی،
پھر اس کے علاوہ گیلانی صاحب کی حکومت کے گرانے میں بھی میاں صاحب موجود تھے. تو میاں صاحب پتہ نہیں کیسے بھول جاتے ہیں کہ 5 حکومتیں تو آپ نے خود اپنی سازشوں سے گرائی اور آپ بات کرتے ہیں کہ جی کام نہیں کرنے دیا جاتا. تو میرا خیال ہے ان کو تھوڑی سی یادداشت کا کچھ مسئلہ ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ بند کمروں میں جاتے ہیں تو ان کے گوڈے پکڑ کے ان کے پیروں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے, جی ہمیں یہ باتیں یہ ہے. اور یہ ایک نہیں, ان کی بہت ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ تو ابھی منظر عام پر آ گئی ہے تو لوگوں کو پتہ ہے, ورنہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں اور اس طرح کی یہ باتیں بھی کرتے ہیں. اندر جا کے کوئی اور بات ہوتی ہے, جب باہر آتے ہیں تو ان کا نیریٹو کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو نہیں سمجھ آتی ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے, یہ کیوں اپنی فوج کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ وہ نیریٹو اپناتے ہیں جو ہمارے دشمنوں کا نیریٹو ہے, جو مودی کا نیریٹو ہے. اس کے علاوہ یہ جو ڈان لیکس تھا وہ بھی ابھی میرا خیال ہے عوام نہیں بھولے ہوں گے کہ جس طرح ڈان لیکس میں انہوں نے اپنی فوج کو بدنام کیا اور جو انہوں نے کام کیا. تو اور ایک چیز اور میں کہوں گی کہ ایک تو جب سے مریم بی بی سیاست دان بنی ہے نا, میاں صاحب کا برا وقت شروع ہو گیا. یعنی مطلب آج میاں صاحب کو جہاں پہنچایا ہے نا, اس میں میرا خیال ہے سب سے بڑا ہاتھ مریم بی بی کا ہے. وہ کام جو شاید دوسری پارٹیاں نہیں کر سکی, ان کی بیٹی نے بڑی آسانی سے کیا ہے کہ آج ان کو جو سیاسی طور پہ وہ جس نہج پہ ہیں, جس جگہ پہ ہیں, تو وہ بیٹی کے مشورے اتنے مطلب ان پہ قائدانہ صلاحیت ہے کہ جو ان کے مشورے ہیں اس سے میاں صاحب کا تو پارٹی کا بھی بیڑا غرق ہوا ہے اور میاں صاحب بھی آج کہاں پہنچے ہوئے ہیں. اب جس طرح اے پی سی کی بات آپ نے کی کہ اب پہلے تو ایک تو وہ جو اے پی سی کر کے آئے ہیں وہ باجوہ صاحب کے ساتھ, اس کا تو خیر انہوں نے ذکر نہیں کیا, جبکہ باجوہ صاحب نے وہاں بیٹھے ہوئے یہ بات ان سے کی کہ دیکھیں ہم نے تو کبھی آپ سے, ہم نہیں کہتے کہ ہم آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں, ہم نے تو کبھی آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر نہیں کرتے ہیں, لیکن آپ لوگ ہی بھاگ بھاگ کے آتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے, اس ملاقات سے پہلے بھی زبیر صاحب نے بھی ایک ملاقات کی تھی جو ہے باجوہ صاحب سے, جس میں انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز کے جو دکھڑے ان سے روئے ہیں کہ جی ان کے لیے تھوڑی آسانیاں پیدا کی جائیں اور یہ سارا کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں منظر عام پر آ گئی ہیں اور وہ خود اتنے ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ اوپر سے آپ کیا کہتے ہیں, اندر سے جا کے آپ کیا بات کرتے ہیں. تو شہباز شریف نے بھی بہت ملاقاتیں کی ہے, پہلے بھی ماضی میں بھی یہ لوگ ملاقاتیں کرتے رہے تھے اور یہ تو سلسلے ہمیشہ سے جاری ہیں کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ. اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اے پی سی کی جو بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے, کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ مجھے ہم یہ پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ جمع کیوں ہو رہے ہیں, یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ جواب ان کے پاس خود نہیں ہے, لیکن میرے پاس ہے کہ یہ سارے کرپٹ لوگ جو ہے وہ کرپشن کی چھتری کے نیچے اپنی کرپشن بچانے کے لیے جو ہے وہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں. اگر ان کو قومی مفاد عزیز ہوتا تو آج یہ پاکستان کو اس نہج پہ نہ لاتے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دی ہے. تو اب یہ سارا میرا خیال ہے قوم کے سامنے ہے کہ میاں صاحب جو گئے تھے جی ان کی وہ پلیٹلیٹس کم ہو گئے تو یہ ہو گیا, سب نے دیکھا ماشاءاللہ صحت مند تندرست ہے, 1 گھنٹے کی تقریر کی ہے, اس کے علاوہ 9 گھنٹے وہ اس میٹنگ میں بیٹھے رہے ہیں. تو اب یہ جو اے پی سی ہے یہ سارا ڈھکوسلا اور ڈرامہ ہے, یہ اپنی کرپشن بچانے کا ایک ذریعہ ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیں گے تھوڑے دنوں میں کہ ان کے اپنے اختلافات ہوں گے اور اے پی سی جو ہے نا وہ اے بی سی بن کے غائب ہو جائے گی. پنجاب حکومت اور پولیس کی گورننس پر بہت تنقید ہو رہی ہے. یہ جو واٹر وے کا مرکزی ملزم ہے ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا. آپ کے خیال میں عثمان بزدار کی حکومت پر جو تنقید کی جا رہی ہے کیا وہ جائز نہیں؟ یہ جو بھی واقعہ ہوا ظاہر ہے بہت قابل مذمت ہے. میں نے اس سے پہلے اپنے ایک پروگرام میں اس کے بارے میں ذکر کیا تھا, انتہائی قابل مذمت تھا. اور رہی جس طرح مجرموں کو پکڑنے کی بات تھی, تو جب بزدار صاحب نے کہا تھا کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر ہم پتہ لگا لیں گے, تو خیر وہ تو پولیس وہاں تک پہنچ گئی اور جو 2 مجرم جو ہیں وہ گرفتار بھی ہو گئے, سب کچھ ہے. لیکن جو اس کا مین تھا عابد, وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ہے. تو نو ڈاؤٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہماری پولیس جو ہے وہ ضرور اس کے پیچھے, یعنی اگر مجرم کو جیسے کہتے ہیں نا پروٹیکشن دے رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ عابد ابھی تک جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوا. آپ نے پولیس کی بات کی تو نو ڈاؤٹ ہمارا پولیس کا سسٹم جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ ریفارمز کی بھی ضرورت ہے اور پولیس کو بہت زیادہ ٹھیک کرنے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ پچھلے سالوں میں
पुलिस का जो महकमा था जितना पोलिटिसाइज उसको किया गया है, जितना ज़्यादा उसको पॉलिटिकली इन हुक्मरानों ने यूज़ किया है, तो वो महकमा जो है वो एक पुलिस के महकमे के बजाय वो हुक्मरानों के जो होते हैं ना, कि जैसे कि जो बस उन्होंने कहना है वो करना है, तो उसमें वाकई रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और वो हमें कोशिश हमारी यही है कि हम कर रहे हैं। जहाँ तक मुजरिम आबिद के पकड़े जाने की बात है तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि उसके पीछे यही है कि उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है और पुलिस वाले ही दे रहे हैं उसको, और ये चीज़ के लिए ज़ाहिर है हमारे जो सीनियर्स हैं उनको भी ये चीज़ पता है और उसके लिए कोशिशें जारी है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो 48 घंटे के अंदर अंदर ये जो भी वारदात हुई थी उसकी कहानी सामने आ गई, कौन लोग इन्वॉल्व थे वो चीज़ सामने आ गई, कुछ लोग पकड़े भी गए, आबिद के कितने घर वालों को भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। अब मेन जो कल्प्रिट है उसको पकड़ने का है, तो इंशाल्लाह हम वो भी बहुत जल्द पकड़ लेंगे। लेकिन इस हवाले से उस्मान गुज़दार की हुकूमत पर तनकीद की जा रही है, आपके ख्याल में क्या जायज़ तनकीद की जा रही है कि देखिए, जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, मुजरिम नहीं पकड़े जाते, तो ये चीज़ होती है कि ज़ाहिर है उसमें हुकूमत को कसूरवार ठहराया तो जाता है। लेकिन ये उसके दूसरे पैराए में मैं ये कहूँगी कि ये नहीं हुआ कि अभी तक कुछ काम नहीं हुआ हो। हमने ये तो पता लगा लिया कि मुजरिम पकड़े गए हैं, एक मुजरिम रहता है जो कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और सबके सामने होगा और उसको सज़ा भी दी जाएगी। तो तनकीद तो दुरुस्त की जा रही है ना, इसका मतलब? तनकीद, देखिए तनकीद तो चलती रहती है। बात तो ये है कि तनकीद अगर नहीं पकड़ा गया तो डेफिनेटली तनकीद तो होगी, और लेकिन वही है कि फिर मैं वही बात करूँगी कि बाकी चीज़ें तो खुल के सामने आ गई, बाकी मुजरिमों को पकड़ा गया कि किसने ये वाक़या किया और कौन कौन लोग शरीक थे, तो इंशाल्लाह ये भी पकड़ा जाएगा। एक मसला कोरोना के हवाले से भी है, स्कूल खुलने के हवाले से कि स्कूल खोले जा रहे हैं और कोरोना की केसेस की मज़ीद रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, तो क्या ये बेहतर ना होता? बेशक हुकूमत ने बिलाशुबा बहुत अच्छे तरीके से काम किया कोरोना के हवाले से, लेकिन क्या ये बेहतर ना होता कि अभी मज़ीद कुछ अर्सा स्कूल बंद रहते? देखिए सिमी, बहैसियत कौम शायद हमें छुट्टियां बड़ी अच्छी लगती हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पाकिस्तानी कौम एज ए पाकिस्तानी कौम के पहली बात है कि जितनी छुट्टियां हमारे मुल्क में होती हैं उतनी बाहर के मुल्कों में नहीं होती। बहुत सारे ऐसे डेज़ हैं जिन पे हम छुट्टियां दे देते हैं, और ऑलरेडी अभी ये छुट्टियों की बात जैसे आपने की, देखिए ये तो एक मजाक की बात थी। मैं ये बात करना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई ख़ास करम रहा हमारे मुल्क पर, हमारे अवाम पर, और कुछ इसमें इमरान खान साहब की हिकमत अमली भी को हम नहीं वो पीछे छोड़ सकते कि जिस तरह उन्होंने कोरोना का मुकाबला किया और जिस तरह उन्होंने जो स्ट्रैटेजीज़ बनाई कि आज आप देख लें कि हमारा हमसाया मुल्क के कितनी परेशानियों का शिकार है कि वहाँ पे इस वक्त पूरी दुनिया में इंडिया जो है वो सबसे कोरोना के जो पेशेंट्स हैं या जितना जहाँ पे डेथ टॉल है वो कितना बढ़ गया है कि इस वक्त उनकी इकॉनमी जो है वो बिल्कुल कोलैप्स होने पर आ गई है और जिस तरह उनका नुकसान हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम रहा कि हमने इसके ऊपर बहुत जल्दी काबू भी पा लिया और इतना ज़्यादा हमारा लॉस नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। हमारी इकॉनमी को थोड़ा बहुत हुआ लेकिन उस हद तक नहीं हुआ कि जिस तरह दूसरे मुल्कों में हम देखते हैं। अमेरिका जैसी मार्केट जो है वो क्रैश, मतलब कितना नीचे आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें तो खैर अपनी जगह हैं। आपको पता होगा कि बिल गेट ने भी खान साहब को फ़ोन करके ये बात की कि भाई आपने ऐसा क्या किया कि जो जिस तरह से किस तरह पाया। फिर दुनिया में भी लोग मिसालें दे रहे हैं। हाँ। तो अब ये है कि देखिए हर जगह स्कूल वगैरह तो खुल रहे हैं, अब जैसे शादी हॉल्स भी खुल गए हैं, बिजनेसेस भी चल रहे हैं, सारा कुछ है। तो उसी में जो हुकूमत ने ये बनाया कि भाई हम कब तक अपने बच्चों को बंद रखेंगे। और जाहिर सी बात है तालीम जो है पहले ही पिछली हुक्मरानों ने इसके ऊपर कोई ज़्यादा काम नहीं किया, फोकस नहीं किया। तो अब ये है कि बच्चों को कब तक हम रोक सकते हैं या कब तक हम बंद करके रख सकते हैं। तो SOPs के साथ जो स्कूल खोले गए हैं और जिसमें स्कूलों को भी हिदायत की गई है कि बच्चों की हाज़िरी जो है वो कम बच्चों को बुलाया जा रहा है, अल्टरनेटिव डेज़ के ऊपर बुलाया जा रहा है। उसके अलावा स्कूल में यही है कि उनको डिस्टेंस पे बिठाना, SOPs को फॉलो करना, मास्क पहने जाएं, ये सारा कुछ। तो उसके तहत अभी तक तो इस तरह के जहाँ कहीं हमें ऐसा कुछ फ़ील हुआ है तो वहाँ पे स्कूलों को बंद कर दिया गया है, या वो स्कूल जो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे उनको भी जो है वो वार्निंग भी दी गई है और बंद भी किए गए हैं। तो ये तो मैं कहूँगी कि
ابھی جو اسکول والوں سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں کہ پلیز آپ SOPs کو فالو کریں اور تاکہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے. یہ نہ ہو کہ اسکول والے SOPs کو فالو نہیں کر رہے ہیں اور ایسے کیسز سامنے آئیں گے تو پھر لامحالہ ہمیں دوبارہ سے بند کرنا پڑے گا. لیکن ابھی جو ہم نے تجربہ کیا ہے یا جو بھی ہم نے اسکول کھولے ہیں تو ابھی الحمدللہ ابھی تک تو ٹھیک جا رہا ہے. اگر اللہ نہ کرے کہ آگے جا کے کیسز بڑھیں گے تو پھر حکومت ظاہر ہے اس کے حساب سے کوئی پلاننگ کرے گی. تو آپ کے کہنے کے مطابق یہ اسکول جو کھولے جا رہے ہیں کھولنا ضروری تھا؟ دیکھیں ظاہر ہے اب ہم کب تک یہ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اٹلی میں اور جو ہے امریکہ میں لنڈن میں اس ٹائم پہ اسکول کھولے گئے جب ان کے پاس ان کی بے تحاشا کیسز رپورٹ ہو رہے تھے. ہم نے تو اب کھولا کہ جب ایک طرح سے ہم کافی حد تک اس چیز پر قابو پا چکے ہیں. اور ابھی بھی ہم نے سیکشن میں کھولا کہ پہلے ہم نے بڑی کلاسز کو یونیورسٹی اور کالج لیول پہ کیا ہے, پھر اس کے بعد ہم نے آہستہ آہستہ یہ کیا کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا ایکسپیرینس کیا کہ جی پہلے بڑی کلاسز کا پھر ہم اسکول تک گئے ہیں اور اب 5ویں کلاسز والے جو اسکول ہیں جو پرائمری ہے وہ بھی کھولے جا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ابھی ایکسپیرینس ہے, انشاءاللہ اچھے رزلٹ آئیں گے. اور لوگ یہ تو لوگوں کے اوپر ہوتا ہے. دیکھیں یہ ایک ایسی وبا ہے جس میں احتیاط آپ نے بھی کرنی ہے, میں نے بھی کرنی ہے, اور ہم احتیاط کریں گے تو احتیاط ہی اسی بیماری سے یا اس کرونا سے ہمیں بچا سکتی ہے. اگر ہم SOPs کو فالو کرتے ہیں, اگر ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ رضوانہ صاحبہ. ناظرین آپ نے دیکھا بہت سارے ایسے سوالات, بہت سارے ایسے مسئلے جو بہت ذہنوں میں تھے اور جس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں تھا, وہ آج ہم نے رضوانہ صاحبہ سے بیان کیے اور انہوں نے اس کے بڑے اچھے جوابات دیے جو یقیناً آپ لوگ بھی مطمئن ہو گئے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. مجھے اور رضوانہ صاحبہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.